السلام علیکم حضور. اب میرے اسکول میں میری ایک سکھ فرینڈ ہے, تو میرے اسکول میں میری ایک سکھ فرینڈ ہے. اچھا. تو مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کی جماعت میں کوئی مرتد کیسے ہو سکتا ہے, لائک جماعت میں کوئی مرتد کیسے ہوتا ہے, لائک مرتد لائک جماعت سے نکالتے کیسے, مرتد کیسے ہوتا ہے؟ جماعت سے نکالا جائے تو مرتد نہیں ہوتا, اس کو تو اخراج کیا جاتا ہے. اخراج میرا مطلب بتاتا ہوں نا بیٹے, تم گھبراؤ نا, میں تمہیں بات بتانے لگوں ابھی. مرتد وہ ہوتا ہے جو خود جماعت کو چھوڑے, ٹھیک ہے. مرتد وہ ہوتا ہے جو جماعت کو چھوڑے. ارتداد کا مطلب یہ ہوتا ہے چھوڑنا, رد کر دینا, ٹھیک ہے. اس کو مرتد کہتے ہیں کہ اس نے چھوڑ دیا, جماعت کو رد کر دیا, میں نہیں مانتا, ٹھیک. اور ایک ہوتا ہے جس کو اخراج, اگر کسی نے کسی کے حق نہیں دیا, خامد نے بیوی کا حق نہیں دیا, کورٹ نے فیصلہ کیا, قضا نے فیصلہ کیا نہیں دیا, یا کسی نے کسی کو مارا, کسی کے رائٹس جو ہیں وہ چھین لیے, یا کسی بھی طرح کسی بھی قسم کا ظلم کیا, یا جماعت کے نظام کی خلاف ورزی کی, تو اس کو جماعت پھر تھوڑی سی سزا کے لیے, بتانے کے لیے کہ تم نے غلط کام کیا, تھوڑی سزا دیتی ہے. اس کو اخراج کہتے ہیں. اور کچھ اگر معافی مانگ لے تو واپس بھی آ جاتے ہیں. وہ جو نہ معافی مانگے وہ نہیں آتا. اکثریت تو آ جاتی ہے معافی مانگ کے, ٹھیک. تو سزا تو ملنی چاہیے نا, ٹھیک ہے نا. وہ برا کام کرو تو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں, بس ٹھیک ہے. اخراج اس کو کہتے ہیں. تو سیکھنے کو کیا تکلیف ہے؟ وہ ایسے سوال پوچھتی رہتی ہے. نہیں مطلب مخرج ایک اس سے پوچھو, مرتد اور مخرج میں فرق ہے نا. نہیں, اس نے بس سنا تھا کسی سے کہ کسی احمدی لڑکی کو جماعت سے نکال دیا تھا, اس کا بوائے فرینڈ تھا, تو کہی تھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے, مجھ سے پوچھ رہی تھی. سوال یہ ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ لڑکی جو ہے مسلمان, اس کو اپنی عصمت کی, اپنی چیسٹٹی کی, اپنی آنر کی حفاظت کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور جو نہیں کرتا وہ غلط کرتا ہے, ٹھیک ہے. اسلام یہی کہتا ہے نا. تو جو اسلام جس کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ اسلامی تعلیم پہ عمل نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا تم اسلامی تعلیم پہ عمل نہیں کر رہی, تو پھر ہمارا تمہارے سے تعلق کوئی نہیں, ٹھیک ہے. ہم نے اس کو ڈنڈا نہیں مارا, کسی کا سر نہیں پھاڑا, کسی کو کچھ نہیں کہا. ہم یہی کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, تمہارا تعلق نہیں. ہم جو تمہارا جماعت میں نام ہے اس میں شامل نہیں کرتے. ہم تمہارے سے چندہ نہیں لیں گے, ہم تمہارے سے کوئی خدمت نہیں لیں گے, ٹھیک ہے. پھر تم ہمارے جب اثر ہی کوئی نہیں ہونا تو پھر ہمارے بیچ میں بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے. پھر جن کے سکہ پہ, جن کے انفلوئنس میں تم زیادہ, پھر ان کے ساتھ ہی بیٹھو, غلط باتیں کرنی ہے تو, ٹھیک ہے. اس لیے نکالا جاتا. صرف سوال یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے شادیاں بھی کرو, اپنی پسند سے بھی شادی کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے لڑکا اور لڑکی کی پسند ہونی چاہیے شادی کرنے کے لیے, لیکن جو اس کی ایک طریقہ ہے صحیح, اس پہ چلنا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اگر ماں باپ نہیں مانتے تو خلیفہ وقت کو لکھ کے کہہ سکتی ہو کہ کئی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں, لکھتی ہیں, ان کی شادیاں بھی کروا دی جاتی ہیں ان کی پسند سے, بشرطے کہ وہ احمدی ہو. لیکن ایک شخص, تم کسی بھی جگہ چلی جاؤ, تم اسکول میں ہو, کسی کالج میں ہو, ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں, بلکہ کسی کلب میں بھی ہو, اس کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں. جب ان کو تم توڑتے ہو تو وہ تمہیں باہر کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جماعت کے بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہیں, ان کے اندر رہنا چاہیے. اور رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم. تم لوگ جو احمدی وقف نو لڑکیاں ہو, تم لوگوں کو چاہیے کہ دینی علم زیادہ بڑھاؤ, تاکہ اس قسم کے سوالوں کے جواب جو نئے نئے اٹھتے ہیں نا خود دیا کرو. میں نے اسے جلسے کی انویٹیشن دی تھی. کیا ہے؟ میں نے اسے جلسے کی انویٹیشن دی تھی. پھر آئی تھی؟ اب نہیں, اس نے آنا تھا لیکن اس کے ماں باپ نے منع کر دیا. چلو اچھا ہوا.